جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آداب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. چراغ ہمیش گفتگو چند فن پاروں پہ. آج ہم نے جس افسانے کا انتخاب کیا ہے افسانے کا ہے آنکھوں کی دیدبان، زاہدہ حنا کا افسانہ. زاہدہ حنا افسانے اور صحافت دونوں حوالوں سے اور زندگی کی جدوجہد دونوں ہر حوالے ہر طور پہ ان کا بہت اہم ناگزیر حوالہ ہے. کیونکہ اگر ہم زاہدہ حنا کی پوری زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بھرپور اسٹرگلنگ لائف گزاری ہے. اور ہم جب ان کے افسانے پڑھتے ہیں تو اس تمام ان افسانوں میں عورت کی ایک پوری زندگی برصغیر پاک و ہند کی جو عورت کی زندگی ہے اس کو انہوں نے جس طرح سے موضوع بنایا ہے اپنے افسانوں میں، اور خود انہوں نے جس طرح سے ایک محنت کرنے والی ایک جدوجہد والی زندگی گزاری ہے، وہ ان کی تحریروں میں، چاہے وہ ان کے مضامین ہو، چاہے وہ ان کے افسانے ہوں، اس میں نظر آتی ہے. زاہدہ حنا ہمارے سینئر افسانہ نگاروں میں ان کا بہت اہم نام ہے، شمار کیا جاتا ہے. اور ہماری تو خواہش تھی کہ وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوتی، لیکن طبیعت چونکہ ان کا بھی ان دنوں کافی ناساز ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گی تو وہ تو شامل نہیں ہو سکی. لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ان کی بیٹی فنانہ فرنام ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آج چراغ ہمیش کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اس نشست کی صدارت کر رہے ہیں راشد جاوید صاحب، افسانہ نگار، شاعر. مہمان خصوصی کے لیے میں فنانہ فرنام سے درخواست کرتی ہوں، بلکہ ہم نے ان کا نام خصوصی طور پہ رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اور جو شرکائے جو لوگ جو آج اس افسانے پہ گفتگو کریں گے ان کے اسماء گرامی ہیں عبدالعزیز ملک، ڈاکٹر مہر زیدی. ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ انور ظہیر رہبر صاحب کو بھی آنا تھا، لیکن انور ظہیر رہبر صاحب کی طبیعت کافی ناساز ہے، کوئی بات نہیں. لیکن جو باقی جو ہمارے دوست موجود ہیں جیسے عبدالعزیز ملک اور ڈاکٹر مہر زیدی کے ساتھ علاوہ ادیب اکرم ہیں، مہناز رحمان ہیں، اور بھی دوست موجود ہیں، وہ بھی ہم اس افسانے پہ گفتگو کر سکتے ہیں. افسانے کا کیا مسعود قمر صاحب افسانہ میں پڑھ دوں؟ پڑھ دیں آپ، راشد صاحب، پڑھ دیں بالکل. راشد صاحب آپ بتائیے. جی پڑھ دیجیے، آپ پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ افسانہ ہم نے چراغ ہمیش کی نشست پہ دے دی، گروپ پہ بھی دے دیا ہے، وہاں سے بھی دوست اس کو دیکھ سکتے ہیں. میں افسانے کا آغاز کر رہی ہوں راشد جاوید صاحب کی اجازت سے، صاحب صدر جو آج ہماری نشست سے صدارت کر رہے ہیں. اس افسانے کا عنوان ہے آنکھوں کے دیدبان. رات کی آنکھیں نمناک ہیں، اور ان آنکھوں کی نمی شبنم بن کر شیشے کی دیوار پر لکیریں کھینچ رہی ہیں. یہ لکیریں آپس میں گڈمٹ ہو کر کہیں کشتیاں بن گئی ہیں اور کہیں آبی پرندے. کشتیوں اور آبی پرندوں کے اس ہجوم میں کہیں کہیں سمندر جھک رہا ہے. یہ سمندر شفاف دیوار کے اس پار دور تک سویا ہوا ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سوتا ہوا سمندر کروٹ بدل کر اپنی کوہنیوں کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. آج کی رات بھی ایک ایسی ہی رات ہے. آج شام ہی سے سمندر اپنی کوہنیوں کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایک منٹ، لیکن نہ جانے کیا چیز اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے. بہت دیر سے بیٹھی یہاں سمندر کو دیکھ رہی ہوں، اور آج ہی پر کیا موقوف ہے. ہر شام یہاں بیٹھتی ہوں اور اسے دیکھتی رہتی ہوں. مجھے معلوم ہے وہ دن ضرور آئے گا جب وہ تمام زنجیریں توڑ کر اٹھ بیٹھے گا اور میرے پاس چلا آئے گا. میں ایک ایسی ہی رات کا نہ جانے کتنی راتوں سے انتظار کر رہی ہوں. یہ راتیں
جو پھیل کر صدیاں بن گئی ہیں اور سمٹی ہیں تو عذاب کا ایک جہنمی لمحہ. کیا ہو گیا؟ کٹ گیا میرے کو ان کا. غائب ہو گیا افسانہ بھی. ہاں لگ رہا ہے کوئی ڈسکنیکشن ہوئی ہے ان کی. انجلا جی آپ ہیں، موجود ہیں؟ میرے دیوار خیال کے میں پیچھے مجھے شیشے کی اس دیوار کے پیچھے بیٹھا دیکھ رہی ہیں. انجلا آپ جو ہے نا تم 2-4 لائنیں پیچھے سے پڑھ دیں کیونکہ آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا چلیے ٹھیک ہے سوری معذرت. ہاں چلیے. سمندر میں دور بہت دور کھڑے ہوئے جہاز، یہاں سے پڑھ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. جی جی جی. سمندر میں دور بہت دور کھڑے ہوئے جہازوں پر جو روشنی ہے وہ میری آنکھوں کے الاؤ ہیں جن میں انتظار کے تناور درختوں کی بریدہ شاخیں جل رہی ہیں. میں یہ بات جان گئی ہوں کہ میری آنکھیں یہاں ہیں اور روشن الاؤں میں، سمندروں کی لہروں میں اور ستاروں کے قلب میں، اور میری یہ تمام آنکھیں جو انگنت ہیں میرے شیشے کی اس دیوار کے پیچھے بیٹھا دیکھ رہی ہیں. تم نے کبھی انتظار کو انتظار کے اور لگتا ہے ادھر نیٹ کی خیر نہیں ہے، ہوں سگنلز ویک ہو رہے ہوں گے. نادیہ یہ فارغ کا. ہلو. افسانہ نے لگایا تھا وہ بھی غائب ہو گیا کہ بندہ پڑھ لے. نہیں وہ آ جائے گا. نادیہ جی جی مسعود صاحب. یہ وہ افسانہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور ان کی آواز بھی. انجلا کی ذرا دیکھیں ذرا. یا اللہ یہ بھی کیا میرا اوہو کہاں سے غائب ڈسکنیکٹ ہوئی ہوں میں. ہو گئی تھی لیکن اب آپ آ گئی ہیں. آ گیا ہے آ گیا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ڈسکنیکٹ ہو رہی ہوں. اچھا میں تمہارا وہاں سے پڑھ رہی ہوں. تم نے کبھی انتظار کو انتظار کے مقابل دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو مجھے دیکھو، میری آنکھوں کو دیکھو جن میں تمہیں اپنی آنکھیں نظر آئیں گی. لیکن اگر یہ تمہاری آنکھیں ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر میری آنکھیں کہاں ہیں؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ میں کروں گی یا سمندر؟ میری آنکھوں کے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ ریت کے ذرے کریں گے یا ہوا کے جھونکے، یا پھر رات کے وہ آنسو جو کشتیوں اور آبی پرندوں کی شکل میں شیشے کی دیوار پر بہہ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آخر کون کرے گا؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ یہ فیصلہ کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہاں کون ہے جو دوسروں کے لیے حکم بن سکے؟ یہاں کی ہر خودی ہر کیا ہے؟ ہر کیا ہے؟ مدعی خودی، ہر شے خود ہی ہے اور خود ہی ہے مدعی علیہ اور خود ہی ہے منصف. وجود کی عدالت تنہائی کی عدالت ہے، اور جب کوئی حتمی اور آخری فیصلہ سننے کے لیے میں حجرہ ذات میں جھانکتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ سفید محرابوں اور گنبد نما چھت والے اس حجرے میں انسانوں کا ہجوم ہے، اور اس ہجوم کے شانوں سے شانے ملائے خداوندوں اور دیوتاؤں کے پرے ہیں، اور سب سے آگے اور سب سے الگ خداوندہ خدا ہے جو داناؤں کے کہنے کے مطابق محرک اول ہے اور انہی کے کہنے کے مطابق خود حرکت نہیں کرتا. ذہن مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور میں جان لیتی ہوں کہ یہ تنہائی کی عدالت ہے. یہ جان کر مجھے بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے. میں اور مجھ ایسے دوسرے کتنے عیار ہیں کہ تنہائی کی عدالت میں بھی ہجوم میں اور حرکت میں ہیں، اور دوسری طرف خداوندہ خدا ہے جسے فرض کیا گیا ہے، پھر اپنے آپ پر فضیلت دی گئی اور محرک اول قرار دے کر حرکت سے محروم کیا گیا، اور اس طرح اسے یکسر تنہا کر دیا گیا. شاید میں اور مجھ جیسے دوسرے لوگ
ईज़ा रसानी की इंतहा को पहुंचे हुए हैं। हुजराजात के फर्श पर लम्हों का ईंधन दहक रहा है और इसका पड़ताव वजूद की दीवारों पर अजब सरायत अमेज नकूश बनाता और बिगाड़ता है। धुएं की चादर है और इस पर मध्यम सी रोशनी की तहरीर है। रोशनी की ये तहरीर इन शक्लों को वाज़ेह करती है जो इस गुंबद नुमा छत की में आवेजा हैं। इन शक्लों को पहनने वालों में से कुछ उल्टे लटक रहे हैं और कुछ सीधे, कुछ ने फरिश्तों से पर मुस्तार लिए हैं और ताकत परवास की तलाश में हैं। और हाँ, वहाँ बाज दराज दाढ़ियों वाले भी हैं जो अपने हाथों में दानाई के मोती लिए बैठे हैं और उन्हें लोहे गुल पर टाकने चलते चले जाते हैं। लम्हों के दहकते हुए ईंधन का पड़ताव कभी इन शक्लों को कभी उजागर करता है और कभी तमाम मनाजिर धुंधला जाते हैं। लेकिन खुदा एक मिनट बस सफा देख लो इसके बाद। खुदा का वजूद इन सब से अलग है, हर मंजर से जुदा है। इस लम्हे मुझे यूनानी याद आते हैं कि वो मुझसे और मेरे लोगों से ज्यादा खुदा दोस्त थे। वो अपने देवताओं और देवियों को अपनी ही खामियों और अपनी ही खूबियों के सांचे में ढालते थे और उन्हें तनहा आवाज फिर गायब हो गई। आ जाती हैं। चलें, जब तक वो आ रही मैं कंटिन्यू करती हूँ। और हाँ उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते थे। मैं खुदावंदे खुदा के चेहरे पर तन्हाई की अजियतनाक तहरीर देखती हूँ और उसके इर्द गिर्द फैले हुए मुहीब और तन्हा सन्नाटे की गूंज सुनती हूँ। तो मेरा जी चाहता है कि मैं उसके सामने एक आईना रख दूं और इस तरह वो जिसने कभी अपना चेहरा नहीं देखा इस आईने में अपना चेहरा देखे और उसे अपनी दूसराहट समझे और दूसराहट से बातें करे। लेकिन जब मैं उसके सामने आईना रखना चाहती हूँ तो देखती हूँ कि हुजरा ज़ात सराब है और उसकी गुम्बद नुमा छत पर बनी हुई अश्काल भी मोहसिन ख्याल का पहलाया हुआ जाल है। और हकीकत तो कुछ यूं है कि मेरे सामने शीशे की दीवार है और उसके पास समंदर है और तारों से भरा आसमान है और रेत के अनगिनत जर्रे हैं और मेरी पुश्त पर पत्थर की दीवार है जो रेत के अनगिनत जर्रों को समंदर के पानी से गूंथ कर बनाई गई है और जिस पर सितारों जैसी खुनक रोशनी वाला दूध या बल्ब और ये भी चलेगी। हाँ, इनकी आवाज भी नाजिया आपका गई। नाजिया आपका माइक। हाँ, चले अब आप पढ़ना शुरू कर दो। नहीं पढ़िए नाजिया, पढ़िए। नहीं, आप पढ़ लो। नाजिया क्या हुआ है? क्या करना है? जहाँ से नाजिया आप आप पढ़ पढ़ो। रही थी आप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज नाजिया कंटिन्यू आप कीजिए कंटिन्यू करें। 2 लाइनें रह गई हैं, पढ़िए। प्लीज। हाँ, उसके पास समंदर है और तारों भरा आसमान है और रेत के अनगिनत जर्रे हैं और मेरी पुश्त पर पत्थर की दीवार है जो रेत के अनगिनत जर्रों को समंदर के पानी से गूंथ कर बनाई गई है और जिस पर सितारों जैसी खुनक रोशनी वाला दूध या बल्ब रोशन है। पत्थर की इस दीवार में एक ताक है और इस ताक में एक घड़ी रखी है जिसके डायल का रंग स्याह है, जिसके हिंसे सुनहरी रंग के हैं और इन हिंसों का बोसा लेने वाली सुइयां भी सुनहरी हैं। मैं यहाँ बैठकर समंदर का इंतजार करती हूँ तो हरकत करती हुई ये सुइयां सरगोशी करती हैं। इन सरगोशियों ने भी मुझे बताया है कि फिराक वसल की दूसरी जहत है और कायनात में इंतजार कहीं नहीं है और ये भी कि वक्त लामहदूद है और इसके साथ महदूद भी, क्योंकि वो कायनात की मानिंद एक दायरा है जो कहीं से शुरू नहीं होता और ना कहीं ख़त्म होता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम वक्त को ख़त मुस्तकीम में सफ़र करने वाला गैर महसूस और नामालूम शय समझते हैं और हम ये नहीं समझते कि वक्त गर्दिश में है और इस गर्दिश ने एक दायरे को जन्म दिया है और दायरा फैल जाता है। तो वो जब फैल जाता है तो फिर इसके बारे में कौन बता सकता है कि उसका नुक्ता आगाज़ कहाँ है और अंजाम कहाँ। वक्त भी कभी नहीं गुजरता, हमेशा लौट आता है, क्योंकि गर्दिश करने वाली चीज़ अपने आगाज़ की तरफ लौटती है
اور کتنی عجیب بات ہے کہ آغاز ہی انجام بھی ہے۔ اسی لیے یہ بات بھی غلط ہے کہ وقت اپنے آغاز کی طرف لوٹتا ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وقت گردش میں ہے اور ہم سب اس گردش کا ایک حصہ ہیں۔ جو وقت ہم پر سے گزر چکا ہے اس کا کوئی حصہ یا ذرہ اپنے آپ کو دہراتا ہے، لیکن ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں سمجھتے۔ وقت کائنات کے دائرے میں گردش کرنے والی دھول ہے جو ہمارے سروں پر جمتی ہے تو بڑھاپا بن جاتی ہے، اور ہمارے بدن سے لپٹتی ہے تو ہم مٹی میں مل جاتے ہیں۔ وقت خاک ہے اور باد ہے، وقت خدا ہے اور کائنات ہے، وقت ہے اور کائنات ہے، وقت سب کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ میں وقت کو شکل دینا چاہتی ہوں اور اس کی تجسیم چاہتی ہوں، اور جب یہ خواہش مجھے ہلاک کرنے لگتی ہے تو میں کائنات کے سب رنگ اپنی ہتھیلی پر سجا لیتی ہوں اور مشتری کی انگلی سے وقت کے خد و خال کھینچنا چاہتی ہوں، لیکن وقت کی فراخی، وسعت اور اس کی ازلیت اور ابدیت میری آنکھوں کی پتلیوں پر اپنی کوئی شبیہ، اپنی کوئی تصویر نہیں بننے دیتی ہیں۔ سوچتی ہوں کہ وقت کا تصور کس طرح قائم کروں کہ گویا کہ اس کے نقش بیان نہیں کر سکتی اور بینائی اس کے دیدار سے قاصر ہے۔ بس یہ ہے کہ وقت کو الفاظ کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش بیکار ہے، اور اس سے منسوب کی جانے والی تمام اشکال چھوٹی ہیں، بے سروپا ہیں۔ خاک بر فرق کو سر تمثیل من، وقت نے کائنات میں عجیب بساط بچھائی ہے، اس کے کھیل کا انداز نرالا ہے، اس کے مہروں کا کوئی رنگ نہیں، ان کی کوئی شکل نہیں، اور اس کا کوئی حریف نہیں، وہ خود اپنا مقابل ہے۔ اور اس کی غیر مرئی انگلیاں کائنات کی بساط کے مہروں کو گردش میں لاتی ہیں، کبھی وہ اپنے آپ سے جیت جاتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو آن کی آن میں شہمات دے دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے کھیل کا ایک حصہ ہے کہ میں اب اپنے سامنے یوں بیٹھی ہوں کہ جیسے آئینہ آئینے کا سامنا کرے۔ میں سامنے والے اپنے وجود کو چھوتی ہوں لیکن وہاں کچھ نہیں، سب کچھ خواب در خواب ہے اور سراب اندر سراب، خلا ہے، کائنات بھی معدوم ہے، اور سمندر کی لہریں جو مجھے نظر آ رہی ہیں وہ بھی کہیں نہیں ہیں۔ میری آنکھیں جن چیزوں کو دیکھ رہی ہیں میرے ہاتھ انہیں چھونے پر قادر نہیں۔ میں ہی کائنات ہوں اور میں ہی رنگ، میں ہی آگ ہوں اور میں ہی راکھ۔ میں کبھی اپنے آپ کو سمندر کہہ کر یاد کرتی ہوں اور کبھی اپنی ذات کو بادباں یا صحرا کے نام سے پکارتی ہوں۔ کائنات کے دائرے میں صرف میری ہی آواز گونجتی ہے، لیکن پھر یوں بھی ہے کہ میری آواز جو کائنات پر محیط ہے سمٹ کر کبھی سائنس کی سرسراہٹ بن جاتی ہے اور کبھی تیز ہوا کی سنسناہٹ۔ بادبانوں کے دامن میں تیز ہوا کی سنسناہٹ بھر جائے تو جہاز لنگر اٹھتے ہیں اور اپنے اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اپنے وجود کو ایک آنکھ والے سائیکلوپس کے جزیرے کی طرف دھکیلتے ہیں، اور بہت سے بادبان ایسے بھی ہوتے ہیں جو 1000 جہازوں پر ایستادہ ہو کر 10 سالہ جنگ کی طرف سفر کرتے ہیں، اور ہاں یہی بادبان جب سوگ کا لبادہ اتارنا بھول جائیں تو سمندر کا نام بدل جاتا ہے۔ مجھے ان بادبانوں سے خوف محسوس ہوتا ہے، میں ان کے رحم و کرم پر کہیں کا سفر کرنا نہیں چاہتی۔ ان بادبانوں نے انسانوں کو بہت دکھ دیے ہیں، بہت رسوا کیا ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ ان سے مفر نہیں۔ مفر تو اس بات سے بھی نہیں کہ جو ابھی اپنے روبرو تھی ایک بار پھر گم ہو گئی ہوں اور حصار ذات میں آ گئی ہوں۔ جانے والے اپنے تیر تبر اور تلواریں اور تیغیں لے کر واپس جا چکے ہیں، شاید انہوں نے سپر ڈال دی، لیکن اب جب کہ ان کے خیمے اور ان کے جہاز مجھے نظر نہیں آ رہے،
مجھے اس ٹروجن ہارس سے ڈر لگ رہا ہے جسے میں اپنے ہاتھوں حصار کے اندر لائی ہوں۔ وجود کی شہر پناہ پر آنکھوں کے دیدبان پہرا دیتے ہیں، لیکن جب سحر ہوگی اور شہر پناہ میں بنے ہوئے دروازے کھول دیے جائیں گے اور قطع ذات پر نگہبانی کے لیے معمور انا کا دیوتا اونگ جائے گا تو وجود کہاں پناہ چاہے گا؟ مجھے کائنات کی قلمرو نہیں چاہیے، میں تو منتظر آنکھوں والی لڑکی ہوں اور مجھے سمندر کا انتظار ہے، لیکن وہ مجھ تک نہیں آتا۔ وہ اپنی کوہنیوں کے بل اٹھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے اور پھر تھک کر لیٹ جاتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اٹھوں اور اس کی طرف سفر کروں، لیکن جب میں اس کی طرف چلنا چاہتی ہوں تو میرے پیر نہیں اٹھتے، اور تب مجھے یاد آتا ہے کہ میرا نچلا دھڑ تو گرد بات کا ہے اور مجھے شفاف دیواروں والے اسی حصار میں قید کر دیا گیا ہے۔ باہر دروازے پر میری سیاہ آنکھیں پہرا دی اور ان کی چمک میرے اعصاب کو جیسے سلا دیتی ہے، اور تب میں سوچتی ہوں کہ مجھے اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے جب سمندر کی تھکن اتر جائے اور وہ میرے پاس چلا آئے۔ تو میری روداد کچھ یوں ہے کہ میں ہر رات اپنے گرد باد کے قدموں سے اٹھ کر یہاں اس شفاف دیوار تک آتی ہوں اور سمندر کو دیکھتی ہوں۔ میں حصار ذات سے باہر کیسے آؤں کہ میری آنکھیں میرے دیدبان ہیں؟ بہت شکریہ ناجیہ۔ پروف ریڈنگ کی شاید غلطی تھی، وہ مجھ سے صحیح نہیں پڑھا گیا۔ ہاں چلیے ہم ٹھیک نے ہے، پڑھ لیا، بہت بہت شکریہ، خوبصورت کھانا تھا۔ بہت شکریہ۔ میرا وائی فائی پرابلم کر رہا ہے، وائی فائی نہیں چل رہا ہے، جیسے کہ انٹرنیٹ کے پرابلم یہاں چل رہا ہے۔ میں ڈیٹا کھولی ہوئی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میری آواز صحیح طرح آ رہی ہے آپ لوگوں کو یا نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے جی، آ رہی۔ ٹھیک ہے، ناجیہ کا بہت شکریہ، آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور افسانے کو مکمل کیا۔ اس افسانے پہ آنکھوں کی دیدبان، اس پہ گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے کہ ایک تو اس کے اسلوب، اس کی جو بنت ہے، اس کی افسانے کی تکنیک پہ تو کیا گفتگو ہوگی، لیکن اس سے زیادہ اس افسانے کی بنت، جس میں ایک پورا ایک شاعرانہ ایک رو چل رہی ہے، افسانے کے ساتھ ساتھ ایک پوئٹک سی رو چل رہی ہے، جو افسانے اور شاعری دونوں کو کہیں نہ کہیں وہ کر رہی ہوتی، کمبینیشن ہے اس افسانے میں۔ اس کے علاوہ عورت کا اپنی ذات کا اظہار اس افسانے میں، وہ کس طرح سے زندگی کو سوچ رہی ہے، کیسے لیتی ہے، کہاں اس کے کن سوچوں میں ہے ماضی، اس کا پورا اس کا حال ہی وہ کس طرح بیان کر رہی ہے، یہ ہم اس کو دیکھیں گے، اور اس افسانے کی جو تکنیک ہے، خود زاہدہ حنا کا اسلوب، اس سارے اس پہ گفتگو ہوگی۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے درخواست کرتی ہوں میں ڈاکٹر مہر زیدی سے۔ جی مہر زیدی صاحبہ۔ تو میرا اکبر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ میں تو سمجھی تھی آپ عبدالعزیز ملک صاحب سے آغاز کروائیں گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی قابلیت اور ان کی جو آل انکمپسنگ جو ان کی سوچ ہے، بہرصورت میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں زائدہ کے حنا کے اس بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیچیدہ کی تحریر پر گفتگو کروں، لیکن چند چیزیں میں جسارت کرتی ہوں صاحب صدر جناب راشد صاحب کی اجازت سے۔ جی جی فرمائیے۔ تو بہت عمدہ تحریر، بہت الگ، اور دیکھیے اس میں انہوں نے جو ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا، تو
آپ نے تو کہا پوئٹری کا اس میں گما ہوتا ہے، میں تو کہتی ہوں کہ جی اس کی جو امیجری ہے وہ تو ہوں ہر جملے میں ایک آپ کو ایک پینٹنگ کے طور پہ نظر آتی ہے. اگر یہ پینٹر ہوتی ہیں، آرٹسٹ ہوتی ہیں، تو سریلزم کا بہت ہی عمدہ انہوں نے یہ استعمال کیا ہے، یعنی سریلسٹک تحریر ہے، اور اس میں قاری کی امیجنیشن پہ چھوڑا گیا ہے، قاری کی تھنکنگ پہ چھوڑا گیا ہے. وہ انہوں نے اپنی باتیں تو کہی ہیں، اور دیکھیے جو ہوں ابتدا انہوں نے کی، امیجری ان کی ایکسیلنٹ ہے، اور امیجری کی وجہ سے بھی تو شاید یہ بہت ہی پوئٹک ان کی تحریر گردانی جائے گی. تو جیسے انہوں نے شروع کیا کہ لکیریں آپس میں گڈمڈ ہوتی ہیں، اور کشتیاں اور آبی پرندوں کا ذکر کیا، تو یہ دیکھیے یہ ان کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک آرٹسٹ لکیروں سے تصویریں بناتا چلا جا رہا ہے. اور یہ تصویر جو ہے آپ کو بالکل صاف ان کی تحریر میں نظر آتی ہے. اچھا، پھر دوسری پینٹنگز جو سریلسٹک پینٹنگز جس طرح پریزنٹ کرتے تھے انہوں نے اپنے لٹریچر تحریر کو اسی طرح پریزنٹ کیا ہے. اور یہ انہوں نے جو اس میں علامتیں دی ہیں، رات، آنکھ اور سمندر اور دیوار اور شیشے کی دیوار، تو یہ اس سے یعنی بہت ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے اس کو انہوں نے پینٹ کر کے دکھایا ہے کہ اصل میں ہر بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، بلکہ جو کانشیس اور سب کانشیس ہے اس کے اندر ہی انسان جو ہے اپنا وجود پاتا ہے، اور اسی کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے. تو سمندر کی علامت میں انہوں نے کہا کہ سمندر، سوتا ہوا سمندر، اور سمندر کی کروٹ، اور سمندر کا کوہنیوں کے بل اٹھنا، اور اٹھ کے ایک جگہ تو وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ میری آنکھوں میں اس نے آنکھیں ڈالی. تو اب جو بھی قاری پڑھے گا اور جو قاری کی تھنکنگ ہے اس کے حساب سے وہ سوچے گا. تو میں نے تو یہ سمجھا کہ وہ سمندر میں ہوپ دیکھ رہی ہیں، وہ سمندر میں ایک کامیابی دیکھ رہی ہیں، اور سمندر سے آس لگائے بیٹھی ہیں. اور جو رات کی تاریکی ہے اس کو وہ رات کی تاریکی نہیں سمجھتی. رات کو وہ ایک اپنا ایسی جگہ پاتی ہیں یا ایسا وقت پاتی ہیں رات کو کہ جس میں وہ سوچتی ہیں، اور اس کا جو سناٹا ہے یا اس کی جو تاریکی ہے اس کو وہ نیگیٹیولی نہیں لیتی. حالانکہ کہیں کہیں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ پاؤں کی زنجیر، تو پاؤں کی زنجیر کو وہ ایک طرح سے وہ بھی سمجھتی ہیں کہ اس کو ہمیں توڑنا ہے، اور اس کو ہمیں پاؤں کی زنجیر کو ہمیں چھوڑنا ہے. اب رات کا پھیلنا، زنجیروں کو توڑنا، سمندر کا آنا، یہ انہوں نے علامتیں دی ہیں جس سے جو قاری ہے یا جو انسان ہے وہ اپنی ذہن کی کانشیس اور سب کانشیس کی گتھیوں کو سلجھانے کی اور زندگی کو سمجھنے کو وہ اس میں گم ہوتا ہے. اب آگے وہ ایک جگہ کہتی ہیں کہ جہازوں کی روشنی، یعنی اب یہ سمندر کا جو استعارہ انہوں نے استعمال کیا، اس کے سامنے جو اب وہ جہاز کھڑے ہوئے، اور جہاز کے جو پورٹ ہولز ہیں اس میں سے جو روشنی آ رہی ہے، تو اس کو وہ امید کی کرن یعنی روشنی کو انہوں نے
اور اپنی آنکھوں کا الاؤ، یہ جو انہوں نے استعمال کیا آنکھوں کا الاؤ، یہ بھی روشنی ہے. اور انگنت آنکھیں، یعنی ایک آنکھ نہیں، کئی آنکھوں سے دیکھیں، اور روشن آنکھیں. تو ان سب چیزوں سے امید کا ان کا لگتا ہے کہ یہ امید کے قائم ہے اور یہ پر امید ہے. اب اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ میرے قدم جو ہیں وہ گرد بار ہیں اور وہ ان سے بڑی مشکل سے میں چل سکتی ہوں. تو پاؤں کی زنجیر اور یہ جو ہے، یہ چیزیں انسان کو ہوپ سے روکتی ہیں اور آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. پھر انہوں نے آنکھوں کا ذکر کیا تو آنسوؤں کا بھی. پھر اس کے بعد جو انہوں نے بتایا حاکم، کہ اے حاکم تو ہیں لیکن وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ خود ہی اپنے مدعی ہیں. اور تو انہوں نے ایسی وقت کا بتایا ہے کہ یعنی جہاں عدل نہیں ہے اور جہاں کسی کی آواز نہیں سنی جاتی، تو یہاں جو آواز کی گھٹن ہے، یعنی ماحول کی گھٹن اور آواز کو دبانا. دیکھیے وہ زاہدہ غالباً جرنلسٹ بھی تھیں اور وہ اس زمانے میں تھیں کہ جب یہ ہمارا مہناز کو پتا ہوگا کہ جیسے ویمنز موومنٹ کا بہت وہ ٹائم تھا، سٹارٹنگ ٹائم تھا وہ جدوجہد کی، اس زمانے کی بات کرتی ہیں. تو اس طرح سے حاکم کی جو حکمت ہے، حاکم اصل میں تو حکمت والا ہوتا ہے اور فیصلے کرتا ہے، لیکن اس میں بتایا کہ حاکم بھی بے بس ہے اور وہ بھی. تو پھر آگے وہ پھر یہ حجرہ ذات کے بارے میں کہتی ہیں کہ انڈیویجولزم، یہاں انڈیویجولزم سے زیادہ یہ ہے کہ وہ انسان خود کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو کھینچے ہیں، تصویریں کھینچی ہیں کہ گنبد ہے، گنبد کے نیچے لوگ ہیں جو ماسک پہنے ہوئے ہیں، جو انہوں نے پروں سے فرشتوں سے پر مستعار لیے ہوئے مطلب وہ خود فرشتے نہیں ہیں لیکن فرشتوں کی انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے، چہروں پہ ماسک پہنے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں یہ بھی بہت بڑی، اور دیکھیں ان کی اتنی خوبصورت، جس طرح کافکا نے بہت خوبصورت میٹامارفسز میں اپنی ڈسکرائب کیا، اسی لیول کی انہوں نے ڈسکرپشن دی ہے. اور یہ سب بتائی ہے کہ لوگوں نے وزڈم کے موتی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ تو اور پھر وجود کی تنہائی اور عدالت کی تنہائی، یعنی کوئی آواز سننے والا نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. لیکن وہ لارجر جو میں تو اس کو اس کانٹیکسٹ میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ جو ویمنز موومنٹ اس وقت سٹارٹ ہوا، اور شاید زائدہ اس کی طرف ان کے بیک گراؤنڈ میں سب کانشیس میں یہ بھی ہو کہ کس طرح ایک ایک خاتون یا ایک ایک لڑکی جو ہے اس میں نکلی، اپنے گھروں کی جو ایک ہوتی تھی گھروں کا ماحول، اس کو چھوڑ کر توڑ کر پیچھے نکلی اور آگے نکلی. شاید بیک گراؤنڈ میں یہ بھی ہو، اور ایک طرح سے یہ پھر ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہو جاتا ہے، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹیشن بھی ہو جاتی ہے. لیکن سمجھیں گے وہی جو سریلسٹک اس کو سمجھ سکتے ہوں. تو اس کے آگے پھر انہوں نے خداوند خدا کا غیر متحرک ہو وجود، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے انہوں نے پھر یہ بتایا کہ جو پرسیپشن ہے گاڈ کی، کہ ہم کس طرح پرسیو کرتے ہیں، تو ریلیجس جو ڈاگماز ہیں اور ریلیجس ایگزسٹنس ہے گاڈ کی، یا گاڈ کی امیجری میں کہوں گی کہ وہ ہے، اس پہ ان کا کامنٹ ہے کہ وہ غیر متحرک، یعنی اس نے تحریک کر کے تو یہ کائنات ایک ریلیجس وہ ہے پرسیپشن کے متحرک ہو کے کائنات بنا دی، اور اس کے بعد وہ غیر متحرک ہو گیا.
تو یہ بہت بڑا ان کا سٹیٹمنٹ ہے. جو ریلیجس انجسٹس ہے یا ریلیجس ڈوگما ہے جس سے پوری سوسائٹی اور پھر خاص طور پہ عورتوں پہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو مرد عورت دونوں کا ہی کہوں گی کہ ان کا کامنٹ میں خاص کوئی عورتوں کی بات نہیں کہی ہے, وہ تو ہمارا ایک کامنٹ ہے کہ عورتوں کا, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ کس طرح پھر انسان جو ہے وہ اس پرسیپشن کے تحت خود بھی کسی کام کرنے سے رک جاتا ہے. تو پھر تنہائی کی عدالت, اور پھر انہوں نے طاق میں جو ایک آگے آئے گا طاق میں گھڑی رکھی ہے, اور پھر اس کو جو ڈسکرائب کیا, یہ تو دیکھیے نا ایک سریلسٹک پینٹنگ کی بہت ہی خوبصورت امیجری اس میں کی ہے انہوں نے. پھر خواب کو ایک سراب لکھا ہے, اور پھر انہوں نے کہا مجھے بادبانوں سے خوف آتا ہے. یعنی جو پروٹیگنسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے مجھے بادبانوں سے خوف آتا ہے, کیونکہ بادبان آپ کو ایسی جگہ لے جا رہے ہیں کہ ڈائریکشن جو ہے وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا ہے. تو یہاں دیکھیے یہاں وہ ایکسپریس کر رہی ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ خود اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے, انسان اپنے راستے کا لیڈر خود ہے. تو یہ بھی بڑا انہوں نے خوبصورتی سے یہ لکھا ہے کہ بادبان جو ہے. پھر یہاں جہاز اور لنگر دونوں کا انہوں نے وہ دیا, تو یہ سمندر سے ہی جڑا ہوا ہے. تو ان کی ساری چیزیں جو ہے نا سمندر سے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر انہوں نے جو آگے کہا کہ یعنی جو وجودیت ہے اور انفرادیت ہے اور جو ذات ہے اس کو انہوں نے ایمفسائز کیا ہے کہ کس طرح انسان ہجوم میں چلنا لگتا ہے, موب میں چلنے لگتا ہے, ڈوگماس کو فالو کرنے لگتا ہے, لیکن وہ اپنی انڈیویجوالزم اور اپنی جو اپنی پرسنالٹی ہے یا اپنی تھنکنگ ہے کس طرح وہ اس کے حصار میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بار بار اپنی آزادی ڈھونڈتا ہے. تو مجھے کائنات کی قلم رو نہیں چاہیے, میں تو منتظر آنکھوں والی لڑکی ہوں. تو لیکن ایک بات انہوں نے جو ٹائم کے بارے میں, وقت کے بارے میں کہی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں انہوں نے جو سائنٹیفک پہلو ہیں وقت کے اور کائنات کے اور وہ سارے, تو اس کو بھی ایک طرح سے انہوں نے بتایا ہے. اور وقت کی جو میں کہوں گی کہ وقت کی حکمرانی ہے انسان کے اوپر, اور وقت کا جبر ہے انسان کے اوپر, اور وقت کو کس طرح سے انسان اپنا دوست بھی بنا سکتا ہے اور دشمن بھی بنا سکتا ہے. تو اس پہ بھی اس میں بہت خوبصورتی سے انہوں نے تحریر میں اپنی لکھا ہے. تو پھر وہ اپنی آخر میں کہتی ہیں کہ وہ میری روداد کچھ یوں ہے کہ میں ہر رات اپنے گرد بار کے قدموں سے اٹھ کر یہاں شفاف دیوار تک آتی ہوں اور سمندر کو دیکھتی ہوں. میں سارے ذات سے باہر کیسے آؤں کہ میری آنکھیں میری دید بان ہیں. تو آخر میں ہوپ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں, اور جو دیوار ہے, دیوار کو انہوں نے اس جگہ ایک شفاف دیوار کہا, یعنی ٹرانسپیرنٹ دیوار کہا, کہ اس کے تھرو وہ دیکھ سکتی ہیں. تو یہاں بھی مجھے ہوپ نظر آیا. تو اس میں اس تحریر میں زائدہ انہوں نے سریلسٹک طریقے سے یہ ایک بہت خوبصورت تحریر لکھی, اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اردو نثر میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آزادی اظہار اور آزادی خیال کو مقدم رکھتے ہیں, اور جو کوئی نئی اور نادر تحریر کو لکھ سکتے ہیں. تو میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ میں اس کا پرسپیکٹیو ان سے سنوں. جناب عبدالعزیز ملک صاحب سے, اور ظاہر ہے لیٹر راشد
जावेद साहब के। जो शुक्रिया आप लोगों का, इतना टाइम मैंने आपका ले लिया, माजरत खाऊं अगर कोई चीज नागवार गुजरी हो। अच्छा थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया मेहरजादी साहब, आपने बड़े तफसीली तज्जिया किया इस अफसाने का, आंखों की दीद बान का। इससे पहले तो मैं इस तमाम अरसे में जो हमें और भी दोस्तों ने ज्वाइन किया है, मैं उनका नाम ले लूँ। शहनाज फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ेबा अलवी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सुमेरा अकबर मौजूद हैं, मैं नाज़िर अमान तो हमारे साथ थे, नजमा मंसूर मौजूद हैं, नसीम सकीना सदफ मौजूद हैं, समीन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, सुहाना एलिया ये मुझे तारुफ करवा। ये ना मेरी छोटी बहन है सुहीना एलिया। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त, बहुत 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 खुश आमदेद। अच्छा, इस अफसाने को डॉक्टर मेहर जैदी ने एक इमेजरी की सूरत में देखा है। इसमें कई ऐसे पहलू आते हैं जिसमें पेंटिंग का एक गुमान होता है, एक सर्विस्टिक का जो एक वो की जो एक वो दी है इस अफसाने में, इस तौर पे भी बात होगी। अच्छा, यहाँ जो खुदा का जिक्र है, खुदा सबसे अलग है। और यहाँ एक बात और आ रही, यूनानी देवता देवी जो लोगों के जो हम जिन जो साथ ही साथ रहते थे दुख सुख का। तो इस अगर 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 ग्रीक थिएटर का मुताला किया जाए तो वाकई ये बात है कि जो जितना भी ग्रीक थिएटर है उसमें जो गॉड्स हैं उनके साथ इसी तरह से इंसान की डीलिंग है जैसे वो उनके साथ ही है, उसके साथ झगड़ा भी है, उसके साथ दुख भी है, वो एक ही तरह से वो है, वो कहीं अलग नजर नहीं आते। तो मैंने तो इसको इसी तरह समझा, क्योंकि जितना भी ग्रीक थिएटर पढ़े उसमें जो गॉड का तस्वुर है वो कहीं बहुत ऊपर बैठ के तनहा होने का नहीं है। जैसा कि इस अफसाने में इन्होंने ये बात किया, खुदा सबसे अलग वो है, तो ये दुख भी है। खुदा खुद का अलग होना आ, बजाते खुद एक ऐसा दुख है कि इंसान से क्या वो बिल्कुल डिटैच है, या डिटैच नहीं भी है तो क्यों कभी कभी जात बिल्कुल तनहा महसूस होती है। ये एक जो इस अफसाने के कई अगर ऑस्पेक्ट से पर बात की जाए तो इस ऑस्पेक्ट से बड़ा इंटरेस्टिंग ये वो है। अब्दुल अजीज मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू की दरख्वास्त करती हूँ, डॉक्टर अब्दुल अजीज मलिक साहब। जी बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, ये अफसाना जो मैं समझा हूँ, पहली बात तो ये है कि इस अफसाने को खुद कलामी की टेक्निक में लिखा गया है और इसका जो नरेटर है वो वाहिद मुतकल्लिम बयानिया में गुफ्तगू कर रहा है और उसी के जरिए अफसाने को आगे बढ़ाया गया है। खुद कलामी में अब जाहिर है कि ये उस वक्त आमतौर पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी भी किरदार की बातनी सूरत हाल को अपने क़ारीन पर आश्कार करने की कोशिश करते हैं, तो फिर खुद कलामी की टेक्निक को इस्तेमाल करता है कोई भी राइटर और बातनी कैफियत को क़ारीन तक पहुंचाता है। और इसमें भी अगर गौर किया जाए तो यही कोई सूरत हाल जो है हमें नज़र आती है कि इस अफसाने में जो किरदार है वो गुफ्तगू के जरिए अपनी ज़ात के साथ गुफ्तगू के जरिए आगे बढ़ रहा है। अब उस खुद कलामी की टेक्निक के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एक जिस तरह के डॉक्टर मेहर जैदी साहब ने कहा कि एक सररियलिस्ट जो मुख्तलिफ तस्वीरें यकजा करके और मुख्तलिफ मौज़ूआत को एक जगह पर इकट्ठा करके दिखाने की कोशिश की है।
مثال کے طور پر اس افسانے کے اندر کائنات کا تصور ہے، اس افسانے کے اندر خدا کے تصور کو واضح کیا گیا ہے، اس افسانے میں انسان کے تصور کو واضح کیا گیا ہے، پھر وہاں کائنات موجود ہے تو اس کے ساتھ وقت کا تصور جو جڑا ہوا ہے، ٹائم اور اسپیس ایک دوسرے کے بغیر سمجھنے میں میرا خیال ہے کہ انتہائی مشکل عمل ہے، اس سے بھی کچھ پردے اٹھائے گئے ہیں۔ پھر اس افسانے کے اندر ایگزسٹینشلسٹ عناصر بھی موجود ہیں۔ اس افسانے میں اساطیر یا متھ کا استعمال بھی کیا گیا ہے، خاص طور پر سمندر، اور سمندر کے ساتھ پھر ایک سفر کا استعارہ، اور اس میں جو اس طرف یونانی جو اساطیر ہیں، خاص طور پر سمندر کے دیوتا پوسائیڈن کو آپ غور سے سمجھیں، پڑھیں اور دیکھیں، اور پھر اس ہیلن آف ٹرائی کا حوالہ بھی اس افسانے کے اندر موجود ہے، جہاں ہومر کا کردار 10 سال سمندر میں یا ایک طویل سفر جو ہے وہ سمندر میں طے کر کے اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے۔ تو سمندر یہاں وقت کا استعارہ بھی بن جاتا ہے، سمندر انسان کے باطن کا استعارہ بھی بن جاتا ہے، سمندر انسان کے اس حجرہ ذات کا استعارہ یا علامت بھی بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ جو آشکار جس تک رسائی جو ہے وہ ہمارا کردار کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پھر اس کے اوپر آبزرور بھی موجود ہے، اور وہ آبزرور جن کو اس نے دید بان کہا ہے، اور وہ دید بان بھی آنکھوں کے دید بان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آبزرورز ہیں۔ سو اب وہ ان آبزرورز کی موجودگی میں ظاہر ہے کہ اس کا جو جب وہ رسائی حاصل کرتا ہے تو اس کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ایک پیچیدہ افسانہ ہے، کوئی اتنا سادہ نہیں ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک طویل ریاضت اور ایک مختلف علوم کے بارے میں معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس افسانے کو سمجھنے کے لیے۔ تو جب یونانی اساطیر کا ہمیں علم نہیں ہوگا، تھوڑا بہت وقت کے مختلف تصورات، اب وقت کے مختلف تصورات اس طرح بھی ہیں کہ وقت کا ایک خارجی تصور ہے جو سائنس میں ملتا ہے، اور وقت ایک داخلی تصور ہے جو تصوف میں یا پھر جو لٹریچر ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ بعض جگہوں پہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور لیکن انسان اگر کسی مصیبت یا مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وقت کی رفتار بہت دھیمی پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس جگہ موجود ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ انتظار کا ذکر بھی اگر آپ غور کریں تو افسانے کے اندر موجود ہے، اور انتظار اور وقت یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ پھر تصور خدا، جیسا میں نے بات کی کہ مذہب کے اندر جو خدا کا تصور ہے اس میں یہ ہے کہ وہ جو کائنات ہے اس نے اس کو پیدا کیا، یعنی اس میں حرکت کا باعث بنا، لیکن خود غیر متحرک ہے۔ وہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خود غیر متحرک ہے، تو چونکہ مذہب کے اندر ایبسلیوٹ خدا کا تصور ہے، تو اس لیے بہت سارے مذہبی لوگ یا ریلیجس لوگ جو ہیں وہ خدا کو یہ ایبسلیوٹ ثابت کرنے کے لیے اس کو غیر متحرک خیال کرتے۔ تو اس طرف بھی زاہدہ حنا صاحبہ نے اشارہ کیا ہے کہ اسے جو کائنات کے اندر حرکت کا خود باعث ہے، لیکن خود وہ غیر متحرک ہے۔ اب خدا کے غیر متحرک ہونے کا مطلب یہ تو ایک تو یہ بنتا ہے کہ اس نے کائنات تخلیق کر دی، اور اس کے بعد پھر وہ الگ ہو کر بیٹھ گیا اور اب اس میں عمل دخل نہیں دیتا۔ کائنات میں غلط ہو صحیح ہو جو کچھ بھی ہوتا رہے، خدا ایک طرف بیٹھ کر اسے دیکھتا رہتا ہے اور اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرتا۔ اور اگر ہم خدا کو متحرک مان لیں تو مذہب کا جو خدا ہے اس کے تصور کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو لہٰذا اس کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایک طرح کی کنفیوژن جو ہے
وہ فلسفی اور ریلیجن کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے، اس طرف بھی اشارہ جو ہے وہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ تو بہت ساری تصویریں ہیں جو جکسٹا پوز کی گئی ہیں اس افسانے کے اندر، جس سے سرریلزم کا ایک گمان سا ہوتا ہے اس افسانے پر، اور ان تمام تصویروں کو ملا کر جب ہم ایک کل کی شکل میں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا تجریدی افسانہ بھی ہے، سرریلسٹک بھی ہے، اور خود کلامی پر مبنی ہے، اور واحد متکلم کے بیانیہ میں راوی یا نیریٹر کی باطنی صورتحال کو بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ باقی باتیں میرا خیال ہے کہ دیگر لوگ کریں گے، اور مزید پرتیں جو ہیں وہ اس افسانے کی کھلیں گی۔ فی الحال میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ۔ آپ نے اس افسانے کو، یقیناً یہ افسانہ اتنی آسانی سے نہیں کھلنے والا ہے، اور بڑی بات یہ، اہم بات یہ ہے کہ اس افسانے کی جو کی جس طرح کی منت ہے، اس میں قاری جب تک بہت سی وقت ٹائم جو ایک تھیوری ہے اس سے واقف نہ ہو، یونانی اس سے جو وہ ہے پورا ایک مت ہے اس سے واقف نہ ہو، اس کے علاوہ جو پورا جو ایک سینیریو ہے مطلب اس افسانے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی شعور درکار ہے جتنے جس کے ڈاکٹر ملک صاحب نے کہا ہے کہ افسانے کو ایک ریڈنگ میں کیا، اس کو سمجھنے کے لیے بہت سی چیزیں جاننا پہلے ضروری ہے۔ اچھا، یہاں جو سمندر کا ذکر ابھی ملک صاحب نے بھی کیا کہ سمندر بہت سی چیزوں کا ستارہ ہے، اب یہاں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تو منتظر آنکھوں والی لڑکی ہوں اور مجھے سمندر کا انتظار ہے، تو کیا ہم یہ بھی سمجھیں کہ سمندر ہی گاڈ ہے جس کا جس کی طرف جانا ہے اور وہ آتا نہیں ہے، جس کی طرف جانا چاہتی ہے لیکن وہ آ نہیں رہا ہے اس کی طرف، یا مطلب سمندر اپنی جگہ تنہا ہے، یا اس نے اس ذات کو تنہا چھوڑ دیا ہے جو اس کی طرف آنا چاہ رہا ہے۔ میں اور بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں، اگر مہناز رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہناز رحمان آپ کچھ گفتگو کریں گے اس افسانے کے حوالے سے؟ نہیں بھائی، یہاں اتنے اچھے بات کرنے والے بیٹھے ہیں، میں تو صرف سننے آئی ہوں۔ بس میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے انہوں نے محض زیدی نے بھی حوالہ دیا کہ وومن موومنٹ کا، تو ایکچولی جو یعنی زاہدہ کے لکھنے کا عروج کا زمانہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ ضیاء الحق کی آمریت کا زمانہ تھا، اور ہم سب لوگ ظاہر ہے کہ مشکل وقت تھا، بات کرنا بھی مشکل تھا، لکھنا بھی مشکل تھا، اور اس لیے پھر ایک علامتی افسانوں کی طرف لوگ چلے گئے، اور پھر مطلب بالکل، لیکن زاہدہ نے تو خیر بہت یعنی کہانی والے اسٹائل میں ان کے زیادہ تر افسانے ہیں، لیکن یہ جس کی آج ہم بات کریں جو آپ نے چنا، کافی مشکل افسانہ، اور جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا علامتی انداز میں، کیونکہ ایک اتنی گھٹن تھی معاشرے میں اور بات کرنا مشکل تھا۔ حالانکہ زاہدہ نے تو بہت کھل کے باتیں کی، ان کے تو نذیر عباسی پہ بھی افسانہ لکھا، ان کے افسانے تو ظاہر ہے کہ پیچھے پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہوتا تھا اس زمانے کا، اور بہت ہی شاندار لکھتی ہوں، جو میں تو ان کا جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کی تو میں ہمیشہ سے مداح رہی ہوں، اتنا خوبصورت اور اتنا رچ ووکیبلری ہے ان کی کہ وہ کم از کم میں تو بس رشک ہی کر سکتی ہوں، انوی کر سکتی ہوں ان سے، بہت ہی شاندار لکھتی ہیں۔ اور یہ جو خاص افسانہ آپ لوگوں نے چنا ہے، یہ وہ اس میں وہی آ گیا ہے کہ کہاں تو ہم کھل کے بات کرنے کے عادی تھے اور کہاں پھر ہم علامتی اس طرف چلے گئے، اور بالکل یہ لوگوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اتنا خوبصورت انداز ہے کہ جیسے کوئی پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ کوئی خوبصورت سی نظم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ معاشرے میں ایک آمریت کی وجہ سے ایک گھٹن آ گئی تھی، اور وہ آپ اس طرح علامتی اس طرف چلے گئے تھے اور اس طرح سے بات کر رہے تھے،
और फिर जाहिरा तो जाहिर है कि अपने दौर की एक बहुत ही शानदार लिखने वाली हैं, और ये इसमें इन्होंने अलामती अंदाज में बात की है, तो ये भी बहुत ही शानदार अंदाज में बात की है। अब मैं मेंटली तैयार नहीं थी कुछ बोलने के लिए, लेकिन बस थैंक यू, ठीक है आपने ठीक है। जो कहा। नहीं, ये बात जो आपने कह रही हैं कि वो जो दौर था इसमें एक मेथड अख्तियार किया गया कि सिंबॉलिकली बात की जाए। ये जो सिंबॉलिकली बात करने का जो मेथड है, इसने अफसाने को की जो रिसाई है, इबलाग है, क्योंकि एक मसला तो था कि बात उस तरह की जाए जो कि बात भी हो जाए, और क्योंकि सफोकेशन तो थी, तो बात भी हो जाए, और जो एक जब्र की सूरत है उसको उसको किसी तरह काउंटर किया जाए। तो वो जो जो सिंबॉलिकली लिखने का जो एक वो था रास्ता इख्तियार किया गया, उसमें उस वो किस हद तक कामयाब रहा। चलिए हम इस उसलूब पे ही, जैसे अभी महनाज ने वो किए, वो किस हद तक कामयाब रहा, और इस लिहाज से कि क्या रिसाई और इबलाग हो सका या होना जरूरी था, या यहाँ ये बात भी हम अफसाने के जब हम अफसाना पढ़ रहे हैं तो क्या ये बात भी होगी कि ये जरूरी है कि अफसाने का जो इबलाग है उसको उसको बावर कराया जाए राइटर पे कि उसका अफसाने का इबलाग होना चाहिए, या कारी को इतना बाशऊर, इतना फहम फरासत वाला होना चाहिए कि वो समझ सके। क्या सूरत हाल है। मैं बहुत आगे आने से पहले अदीबा अकरम मौजूद है जो खुद एक थीसिस कर रही है, थीसिस भी करनी चाह रहा है यहाँ पे। अदीबा साहिबा से दरखास्त करती हूँ वो कुछ बात करें। अदीबा अकरम। जी जी जी, अदीबा साहिबा। अदीबा, आप अपना माइक करीब कर लें अपने जरा। बहुत स्लो कुछ आ रही शोर है। सा है, लेकिन कुछ शोर सा है पीछे। आवाज सही नहीं आ रही। आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आहिस्ता है। चलिए अदीबा जब तक अपना माइक वो करती है, मसूद कमर साहब आप कुछ कहेंगे इस अफसाने के हवाले से? मेरा ख्याल है मैं नहीं, अब मैं तो बस सुन रहा हूँ, तो फिर देखता हूँ आखिर पे क्या होता है। लेकिन ठीक है मैं तो अभी तक जी, इसको बार बार पढ़ ही रहा हूँ इसको सामने को। तो आप कराएं बात आप ठीक है दूसरों से। ठीक है ठीक है ठीक है। आ, हेलो, ये जी आवाज आ जी, रही है? जी आ रही। आ रही है अब जी, ठीक है। अदीबा साहब अब आ रही है आवाज। जी, अब अस्सलाम सही। वालेकुम। मैं असल में बात ये करना चाह रही थी कि आप लोगों को सॉरी एंजेला जी को, कमर साहब को पता है कि मैं प्रोग्रेसिव वुमेन राइटर्स पर थीसिस कर रही हूँ, पीएचडी का। तो उनमें जाहिदा जी को भी शामिल किया हुआ है, और यानी जितनी भी प्रोग्रेसिव राइटर्स हमारी थी फिक्शन में और पोइट्री में और नॉवेल्स में, तो उस पर मैं काम कर रही थी। और आजकल भी मैंने जाहिदा हिना जी के सेक्शन को ही शुरू किया हुआ था। तो मीनवाइल आपका पोस्टर मुझे नजर आए, तो मैंने कहा ये तो मैं जरूर शामिल होंगी इस सेक्शन में। ऐसे ही पढ़ने के दौरान, एक रिसर्च के दौरान एक जुमला मेरे सामने से गुजरा, मतलब और लेकिन वो जुमला जो था वो जमीला हाशमी और उर्दू दूसरी हमारी राइटर्स को लेकर लिखा हुआ था कि हमारी जो राइटर्स हैं, फिक्शन राइटर्स हैं, तो उनके निस्वानी किरदारों को लिखा हुआ था कि एक ही मसला दरपेश है कि किसी ऊंचे मनसबदार खावन की तलाश और एक खूबसूरत सजा हुआ घर। तो ये जुमला मेरे माइंड में इतना ज्यादा स्टक हो गया कि ये मतलब जिस तरह से हमारे यहाँ एक रिवाज है औरत को स्टीरियोटाइप करने का, शायद फिक्शन राइटर्स को या वुमेन राइटर्स को भी इसी तरह से स्टीरियोटाइप करने का रिवाज पड़ा हुआ है कि वो उनको शायद वो लिखती हैं
تو ایک ہی ان کے مائنڈ میں بات ہوتی ہے. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں فکشنز زاہدہ ہنا جی کے، یا جیسے مزاحمتی ادب کو ہم پڑھتے ہیں، سیدہ گزدر جی کے افسانوں کو ہم پڑھتے ہیں، اور بھی جتنی بھی ہماری مزاحمتی ادب لکھنے والی ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بات پھر جو ہے وہ وہاں پر غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ جو ہماری رائٹرز ہیں وہ صرف اسی ایک پرسپیکٹو سے نہیں لکھتی کہ ان کو ایک خوبصورت سجا ہوا گھر یا ایک مرد کی تلاش ہوتی ہے. تو یہ ایک میں نے بات آپ سے شیئر کرنی تھی. باقی جو اتنی ساری باتیں ہوئی ہیں، میں وہ تو میرے لیے بالکل ایک یعنی کہ ایک تعلیم کا ذریعہ ہے کہ جو سارا میں نے آج افسانہ بھی سنا اور پڑھا، ساتھ پڑھا بھی. یہ بڑا ایک ڈیپ لکھا ہوا افسانہ ہے، اور یہ بالکل وہی جیسے میں نے بھی بات کی کہ یہ نہیں ہے کہ ہماری رائٹرز جو ہیں وہ ایک ہی اینگل سے لکھتی ہیں. اس طرح کہ اگر ہم افسانے پڑھیں تو اس میں ذات کی پہچان اور گہرائی اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو میں اس سے یہی کہنا چاہوں گی آج کے اس فورم سے کہ اس طرح کی جو اسٹیریوٹائپ ہمیں ملتے ہیں باتیں کرنے کے لیے ویمن رائٹرز کو لے کر، شاید ہم تنقید نگار ان کو پراپرلی جو تنقید ادب کی لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ خواتین کے افسانوں میں صرف یہی چیزیں نہیں ڈھونڈیں، بلکہ ایسے افسانوں کو بھی دیکھیں، ان پر بھی تنقیدی نظر رکھیں جس میں عورت اپنی ذات کی تلاش میں ہے، یا معاشرتی رویوں پر اس کا ایک سٹینڈ ہے، سماج کو وہ کیسے دیکھتی ہے، اور مزاحمتی ادب لکھنے والی خواتین کو وہ تنقید کریں تو ذرا صحیح ڈھنگ سے تنقید کریں. تو بس میری یہ بات تھی آج کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سمیرہ اکبر ہی موجود تھیں جو ابھی نظر نہیں آ رہی ہے. میں ان سے بھی ضرور اس افسانے پہ رائے لیتی. خیر جب وہ آئیں گے تو ہم ان سے ضرور بات کریں گے. زیبا علوی موجود ہے ہمارے ساتھ. کچھ بات کرنا چاہیں گی زیبا صاحبہ افسانے پہ؟ ہمیں بخار ہے، ہمارا گلا بہت خراب ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم بولیں. ہم سن رہے ہیں اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور زاہدہ کی تو خود بھی ہم نے کئی کہانیاں پڑھی ہیں اپنے یوٹیوب پہ، تو ہم چاہیں گے وہ بھی اگر لوگ سنیں تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ. جی انجلا جی جی. زیبا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے زیبا علوی صاحبہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو زیبا صاحبہ کی طبیعت ناساز ہے، اور ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ سونا ایریا موجود ہے. خوش قسمتی ہمارے ساتھ ہماری کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ بات کریں گی افسانے پہ سونا؟ افسانے کو اسلوب پہ، افسانے کی جس وقت یہ افسانہ لکھا گیا اس کی ساری اس پہ. جی سہانا صاحبہ اگر مائک میوٹ کیجیے آپ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی. میں تمام شرکا کو میرا آداب، اور میں انتہائی ممنون ہوں چراغ ہمیش تحقیقی اور تنقیدی فورم کی کہ جنہوں نے آج یہ نشست رکھی اور مجھے مدعو کیا. یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. میں یقیناً نہیں سمجھتی کہ میں افسانے پہ بات کروں، کیونکہ میرا تو دائرہ کار نہیں ہے، میرا کام بچوں پہ ہے، اور یہاں مجھ سے بہت بہتر اس افسانے پہ بات کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں. مگر آج ہی میں دوپہر میں امی کی طرف گئی تھی اور ان کو میں نے بتایا کہ یہ نشست جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا گیا ہے، تو وہ بہت خوش بھی تھیں. اور وہاں جو میری ان سے اس افسانے کے حوالے سے بات ہوئی، یہ امی کے چند جو ابتدائی افسانے ہیں ان میں سے ایک افسانہ ہے، اور یہ 1960 کی دہائی میں امی نے لکھا تھا. اور جو امی کے چند بالکل شروع کے افسانے جو مختلف پرچوں میں شائع ہوئی، ان میں سے ایک افسانہ تھا آنکھوں کے دیدبان. یہ ایک علامتی عنوان ہے، اور میں نے امی سے پوچھا کہ امی اس افسانے کا عنوان آپ نے یہ کیوں رکھا، کیا آپ کے ذہن میں تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ
بنیادی خیال یہ تھا کہ جو آنکھوں کے جھروکوں سے دنیا کو دیکھنا اور سمجھنا کہ دنیا میں کیا ہے، اس میں کیا ناانصافیاں ہیں، کیا ناہمواریاں ہیں، اور امی کے جو افسانے ہیں اس میں انہوں نے ہمیشہ جو ناانصافی اور ناہمواری معاشرے میں نہ صرف عورت بلکہ مرد کے ساتھ ہوتی رہی اور ہو رہی اس پہ لکھا ہے، اور یہ افسانہ بھی ان حوالے سے ہے۔ وہ ایک بہت ہی حساس انسان ہے، اور ان کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا بہت اثر قبول کرتی ہیں۔ اور اس افسانے میں بھی مجھ سے پہلے جن لوگوں نے بات کی بہت بہت خوبی سے انہوں نے بیان کیا کہ کس طرح سے اس کے اندر جو گھٹن یا جو ضیاء صاحب کے زمانے میں خاص طور پہ جس طرح سے بات کرنے پہ جو پابندی تھی، تو علامتی انداز میں لکھا گیا ہے یہ افسانہ۔ اور میرے خیال میں افسانے سے زیادہ کچھ جو میری یادیں ہیں اور جو میں یہاں پہ بانٹنا چاہوں گی کہ امی جو ہیں وہ بہت ان کو عشق ہے لکھنے پڑھنے سے، اور جب ان کا جو کمرہ ہے اس میں ان کے سرہانے ہمیشہ کتاب اور کاغذ قلم رہتا ہے، اور اگر ان کی رات میں آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ اٹھ کے یا کوئی کہانی لکھنے لگتی ہیں، یا وہ کوئی کتاب پڑھنے لگتی ہیں، یا وہ کوئی ترجمہ کرتی ہیں۔ تو انہیں پڑھنے لکھنے سے جتنی محبت ہے وہ بے پناہ محبت ہے، اور وہ لکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں اور پڑھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ آج ہی ایک کتاب میں لے کے گئی، میں اس پہ کچھ کام کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے دے دو، میں پڑھ کے پھر تمہیں چند دنوں میں دے دوں گی اور تم پھر اس پہ کام کر لینا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک بہت حساس انسان ہے، اور میں نے اسے یہ بھی پوچھا آج کہ آپ نے اتنا لکھا، آپ کی افسانے کی کتابیں ہیں، آپ کا ناولٹ ہے، آپ کو اس میں سے سب سے زیادہ کون سی کتاب آپ کے زیادہ قریب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کا جو ناولٹ ہے، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، وہ انہیں بہت پسند ہے، اور وہ تقسیم کے پس منظر میں لکھی گئی ان کی وہ کتاب ہے۔ اور مجھے بھی وہ ناولٹ بہت پسند ہے، اور میں نے وہ ناول اپنی نانی کو، جب میری نانی کا اس کے کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا، تو میں نے وہ جب ان کو پڑھ کے سنایا تو وہ رویا کرتی تھی اس کو سن کر۔ تو جس طرح مہناز نے کہا کہ جو امی کی جو ووکیبلری ہے، جو ان کا ذخیرہ ہے الفاظ کا، وہ کمال ہے۔ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جو بنت ان کی کہانی کی، جو الفاظ وہ استعمال کرتی ہیں، جو تاریخ جس طرح سے وہ شامل کرتی ہیں اپنی کہانیوں میں، وہ بہت خوبصورت انداز ہے، اور وہ پڑھنے والے کو بہت متاثر کرتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میں تو فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس نشست میں بلایا۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کی، اور بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سب سے مجھے اس افسانے پہ جو تمام بات ہو رہی ہے۔ اور میں ضرور یہاں ذکر کرنا چاہوں گی، یا مہناز آنٹی ہے، مہناز آنٹی سے بہت سیکھا ہے ہم نے، مہناز آنٹی کا بہت کام ہے پاکستان میں عورتوں کے حوالے سے۔ یہاں شہناز پروین آنٹی موجود ہیں، وہ بہت گہری دوست ہیں امی کی، ان کا بہت کام ہے اردو افسانے میں، اور انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے سینٹ جوزف میں، وہ میری استاد رہی ہیں۔ یہاں انجلا ہمیش موجود ہیں، اور انجلا آپ کے والد اکثر ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اور مجھے بالکل یاد ہے ان کا آنا۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا اور آپ کی محبت کا، بہت شکریہ۔ بہت بہت محبت نانا، بہت بہت محبت، آپ نے یاد رکھا ہمیں، اور ہمیں خوشی ہے، ہم آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ آپ کا یہ مان ہے کہ زاہدہ ہنا کی بیٹی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے واقعی، اس میں کوئی وہ نہیں، کیونکہ ایک ایسی خاتون کی بیٹی ہونا جن کی زندگی بہت اسٹرگل اور بہت بہادری سے گزری ہے، بہت 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 بڑی بات ہے۔ اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو پھر کسی وقت بھی کسی موضوعات پہ آپ سے آپ کو زحمت دیں گے، تو پھر ہمارے ساتھ رہیں گی شامل، تو ہمیں اچھا لگے گا۔ جی جی۔ اور جس طرح سے بھی آپ نے کہا، یقیناً امی نے جو لکھا اس کو جیا ہے، اور انہوں نے اس کی بہت بھاری جی قیمت ادا کی ہے، اور اس پہ بہت خوش ہیں، بہت مطمئن ہیں، اور بہت فخر محسوس کرتی ہیں۔ بالکل 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 بالکل، کیونکہ ہم تو جب سامنے سے بھی زاہدہ صاحبہ سے ملتے ہیں تو ایک احساس یہ ہوتا ہے کہ وہ تو بہت کڑا وقت تھا جس میں انہوں نے دائی گداری، تو وہ ہمارے لیے انسپریشن بن جاتی ہے ہم سب کے لیے۔
خواتین کے لیے انسپریشن بن جاتی ہے کہ ہمیں وہ وقت اتنا مشکل نہیں ملا ہے، بلکہ بالکل مشکل وقت نہیں ملا ہے، ہم تو پھر بہت سی چیزوں کو لے کے آگے چل سکتے ہیں. تو ہمارے لیے انسپریشن ہے زاہدہ حنا صاحبہ ایک بہادر دلیر خاتون کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جی تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امی نے ہمیشہ اپنے افسانوں میں اور اپنے مضامین میں یہ ذکر کیا ہے کہ عورت کی جو اس کے ساتھ جو ناانصافی نہ صرف ہمارے معاشرے بلکہ پوری دنیا میں ہی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو مرد کے ساتھ زیادتی ہے، جو اس کے ساتھ مسائل ہیں، ان میں بھی بات ہونی چاہیے. اور انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ انسان محرومی جو انسان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس پہ لکھیں اور اس پہ بات کریں، اور اس پہ مزید بات آگے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صرف عورتیں نہیں، مرد بھی بہت سے مسائل کا شکار ہیں اور ان پہ یقیناً لکھنا بھی چاہیے اور چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں تو پھر وہ تو اصل زاہدہ صاحبہ تو اس وقت کو وہ کر رہی ہیں ایڈریس جو پسے ہوئے طبقے، جو طبقے جس طبقے کو کارنر کیا جا رہا تھا، پیسا جا رہا تھا، اس میں پھر وہ مرد ہو خاتون ہو جن کو بھی بولنے نہیں دیا گیا، تو وہ تو ان سب کی آواز بنی ہے. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. بالکل انہوں نے ایسے افسانے بھی لکھے ہیں جو خواتین کے حوالے سے، لیکن مجموعی طور پہ ان کے ہاں انسانی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو ان تمام لوگوں کی آواز بنی ہے جن کو کارنر کیا گیا، جنہیں بولنے نہیں دیا گیا. ہم آج بھی وہ وقت جی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن جس طرح سے وہ وقت وہ تھا، وہ لمحہ تھا، اس میں بات کرنا اور بہت باور کرانا کہ بات ہی بولنا ہی نہیں ہے، اس میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی پھر وہ آگے تک کے لیے ایک مثال بن جاتے ہیں. ایک مثال بن جاتے ہیں کہ ہاں وہ جو فیض کی لائن ہے کہ بول کے یہ تھوڑا وقت بہت ہے، یہ جو تھوڑا وقت جو مل جاتا ہے نا، اس میں بھی بات کرنی چاہیے. جیسے زاہدہ حنا صاحبہ نے کسی نہ کسی طرح اپنی بات جاری رکھے، اور کسی بھی طرح سے وہ علامتی انداز میں کریں، وہ کیسے بھی کریں. یہاں یہ بات ضرور ہوگی، ابھی راشد صاحب صدر ہے، میرا ایک سوال ضرور رہ جائے گا کہ جو علامتی افسانے کا، جیسے مہناز رحمان صاحبہ نے ابھی بات کی، کا جو ایک طریقہ، ایک میتھڈ اختیار کیا گیا، کیا ایک بات اور ہوتی ہے یہاں چل رہی ہوتی ہے کہ اب لکھنے کے حوالے کو رائٹر کیا پابند ہے اس حوالے سے کہ وہ قاری کے ابلاغ کو پوری طور پہ آئے، یا قاری کو اتنا باشعور ہونا پڑے گا؟ یہ سوال جب ہم اس افسانے کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں کئی ایسے مراحل آئے جس کے لیے ڈاکٹر عبدالعزیز ملک نے بھی کہا کہ یہ اس افسانے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی باشعور ہونا بھی ضروری ہے. تو جی اگر کوئی اور دو بات کرنا چاہے تو ضرور کرے، نہیں تو میں جی بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے یہ والا جو افسانہ ہے نا، یہ یونیورسل ہے، یہ اس میں کوئی جگہ اور کسی حادثہ اور اس کی وہ تخصیص نہیں ہے. یہ یونیورسل افسانہ ہے اور اس میں ایگزسٹینشیلزم، پھر انڈیویجوالزم، اور پھر وہ ساری یعنی اپنے آپ کو ڈھونڈنا، وجودیت، پھر جو ریلیجس ڈوگماز ہیں، پھر اس کی ٹریٹمنٹس، اس کے پرسیپشنز، ان تمام چیزوں کی، اور پھر آزادی اظہار، انسان کی آزادی اپنے آپ کو ڈھونڈنا، تو یہ سب ہے. لیکن یہ یونیورسل ہے افسانہ، اس میں کوئی مرد عورت اور کوئی ریجن کی تخصیص نہیں ہے. بہت عمدہ، بہت بڑا افسانہ ہے. بالکل صحیح. جی کوئی اور دوست بات کرنا چاہے گا تو پھر میں صاحب صدر کی طرف آؤں. جی میرا ٹھیک ہے. راشد جاوید صاحب ہمارے آج کی نشست سے صدارت کریں. راشد جاوید صاحب. جی بہت شکریہ انجلا جی. میں نے تمام فاضل دوستوں کی آراء جو ہے بڑی غور سے سنی ہے. اس میں سریلزم کی بات ہوئی، امیجری تجریدیت کے حوالے سے بھی ہوئی، علامتوں کی تشریح بھی کی گئی، اور مونولاگ تکنیک کا حوالہ بھی دیا گیا، ٹائم اینڈ سپیس کا، وجودیت کا، اساطیر کا.
डिक्शन और ज़ख़ीरा अल्फाज को भी सराहा गया और इसको मसामती अदब के हवाले से भी देखा गया, और मेहमान खसूसी ने इसे अलामती अफसाना करार दे तो दिया, और साथ ही उन्होंने अफसाना निगार के हवाले से कुछ ज़ाती बातें जो हैं वो हमारे साथ शेयर की। और यकगुना इत्मीनान ये हुआ कि जाहिदा जी आज भी अदबी तौर पर फ़ाल हैं, और ज़ाहिर है एंजला जी निज़ामत के दौरान ही तबसरा करती हैं और बात से बात जोड़ती हैं, और बहुत अच्छे सवालात जो हैं वो उठाती हैं। तो मैं अब सारी बातें तो नहीं दोहराऊंगा। सच पूछें तो मेरे कहने के लिए तो कुछ बाकी नहीं रहा। जाहिदा हिना एक बहुत ही मारूफ और अहम अफसाना निगार हैं। हम उन्हें एक तरक्की पसंद दानश्वर की हैसियत से भी जानते हैं, और आंखों के दीदबान मैं समझता हूँ कि एक अलामती और तजरीदी अफसाना है, और ये एक मुनफरद अफसाना है जिसकी कहानी गहरे फलसफियाना और वजूदियाती मसाइल पर रोशनी डालती है। मैंने इसमें पेश करदा जो मौज़ूआत या किरदारों और अलामात को देखा है, तो उनकी तबकाती जद्दोजहद, बेगानगी और समाजी हालात के तनाज़र में मैंने उनको देखने की कोशिश की है। फ़लसफ़ा बेगानगी से तो सब हजरात जो हैं वो वाकिफ़ हैं, जो सरमायादाराना निज़ाम के तहत इंसान और उसकी मेहनत के दरमियान पैदा होता है। इस अफसाने में मैं की शख्सियत अपनी ज़ात में कैद है, और समंदर उसकी आज़ादी और जो है तकमील की अलामत है। शफाफ दीवार जो किरदार को समंदर से जुदा करती है और समाजी रुकावटों की नुमाइंदगी करती है, जो इंसान को उसकी हकीकी आज़ादी से दूर रखती है। अफसाने में समंदर को जंजीरों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज़ाद होने की ख्वाहिश रखने वाले अनासर सरमायादाराना निज़ाम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। किरदार का इंतज़ार और समंदर की जंजीरें तोड़ने की ख्वाहिश, ये सब तबकाती जद्दोजहद की अलामत है जो समाजी तब्दीली की ज़रूरत को ज़ाहिर करती है। फिर देखते हैं कि इस अफसाने में तन्हाई की अदालत और वक्त की गर्दिश, इस हवाले से जो ख्यालात पेश किए गए हैं वो वजूदियाती बहरान जो है उसको ज़ाहिर करते हैं, और ये बहरान भी समाजी रिश्तों के टूटने और अफराद के दरमियान अजनबियत का नतीजा होता है। यहाँ फ़र्द अपनी ज़ात के गिरदाब में फंसा हुआ है, जैसे समाज के अमूमी धारे से जिसे हम चाहते हैं कि समाज के अमूमी धारे से जिसे जोड़ने की ज़रूरत है, और ये अफसाना उसी की तरफ इशारा करता है। समंदर, शफाफ दीवार और रेत के ज़र्रे जैसी अलामतें जदलियाती मादी तसव्वुर से भी देखी जा सकती हैं। समंदर की जंजीरें तोड़ने की ख्वाहिश जदलियाती तब्दीली का इशारा है, क्योंकि जिस दौर में उन्होंने ये अफसाना लिखा वो और आज का दौर मैं नहीं समझता कि उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क है। आज भी पुराने निज़ाम को ख़त्म करके नया निज़ाम तश्कील देने की उतनी ही ज़रूरत है। ज़ाहिदा जी ने इस्तारात और तजरीदी ज़बान का इस्तेमाल करते हुए एक गहरी और फ़िक्री दुनिया भी तख्लीक की है। इस किस्म की ज़बान को अवामी जद्दोजहद से जोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि आम अफराद भी उन ख़यालात को समझ सकें। यहाँ अशराफिया के जो फ़िक्री तसव्वुरात हैं उनको एक वसी समाजी जद्दोजहद के तनाज़र में भी लाने की ज़रूरत है। आँखों के दीदबान मैं समझता हूँ कि इंसानी बेगानगी, आज़ादी की ख्वाहिश और समाजी रुकावटें जो हैं उनके दरमियान जद्दोजहद की एक पेचीदा अलामत है। इस तहरीर को, अफसाने को एक इनकलाबी तब्दीली के लिए तहरीक फराहम करने वाली तमसील के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है, जहाँ इंसान अपनी जंजीरों को तोड़कर आज़ादी और मसावात की तलाश में है। मैंने ये अफसाना अपने मैगजीन के लिए मैं इसको सेव करना चाहूँगा, अगर ज़ाहिदा जी की इजाज़त हो। वो इस वक्त तो मौजूद नहीं है। तो यही मेरे जहन में बातें आ रही थी। बाकी आपने एक सवाल किया था कि क्या अफसाना निगार को आसान ज़ुबान में लिखना चाहिए या कारी को अपना जी शऊर बुलंद करना चाहिए।
یہ کافی پرانی بحث ہے، اور اس بحث پہ ہم لوگ بحث کر کر کے تھک چکے ہیں۔ ہم افسانہ نگار کو یا لکھنے والے کو تو پابند نہیں کر سکتے، وہ تو کچھ بھی لکھ دے، ایبسرڈ بھی لکھ دے، اور اسے کہے کہ یہ میرا افسانہ ہے، تو ہم اسے افسانہ سمجھ کر ہی اس پر گفتگو کریں گے یا تنقید کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لکھنا تو ہم قاری کے لیے اگر لکھتے ہیں تو پھر لکھنا تو اسی انداز میں چاہیے جو قاری کی سمجھ میں آئے، لیکن قاری اپنا شعور کیوں نہیں بلند کر رہا، یہ اس کو ایک صرف ادب کے حوالے سے نہیں، ٹوٹیلٹی کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ جس سماج میں کتاب پڑھنے سے جو ہے وہ کتاب پڑھنے پر پیزا کھانے اور ایک نیا ڈریس خریدنے کو ترجیح دی جاتی ہو، وہاں قاری جو ہے وہ اپنا شعور کیسے بلند کرے گا؟ یا ایک قاری صبح سے لے کر شام تک ایک جاب کرتا ہے اور پھر شام سے رات تک دوسری جاب کرتا ہے، تو وہ کہاں سے اپنا شعور بلند کرے گا؟ یہ ایک طویل بحث ہے اور بار بار دہرائی جانے والی بحث ہے۔ اب اتنی میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اتنی اہم شاعر اور افسانہ نگار جن کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور جنہیں کم از کم 5-6 اہم ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور اجلاس میں شامل سینئر اور تجربہ کار ادیبوں کی موجودگی میں صدارت میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، بہت شکریہ اس کا۔ تاہم مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میرا نام صدارت کے لیے تجویز کرنے کی شرارت کس کی تھی۔ بہت میری شکریہ۔ تھی، میری تھی، نہیں، میری۔ وہ آپ اس مقام پہ ہیں راشد صاحب کہ آپ کو یقیناً آپ سینئر افسانہ نگار ہیں، اور ہمارے لیے تو یہ وہ تھا کہ ہم آپ ہی کو صدارت کے لیے کریں، جو گفتگو کی آپ نے افسانے کے حوالے سے، وہ اہم گفتگو تھی، اور یقیناً یہ ایک ہمارا مسعود صاحب کا انتخاب غلط نہیں تھا اس حوالے سے کہ آپ کو بہت صدارت کی نوازش، گفتگو کیا بہت جائے۔ بہت نوازش۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ جو بات ہوئی ابھی کہ راشد صاحب نے بات کی کہ افسانے کو کس طرح سے لکھا گیا، اور پھر زائدہ عنایت کے اسلوب پہ بات کی، افسانے کو کس طور پہ دیکھا گیا ہے، اور جیسے ابھی یہ بات ہوئی کہ یہ کوئی مخصوص یہ نہیں کہ یہ اور خواتین کے حوالے سے، یہ مجموعی طور پہ جو حالات تھے جس کو اور جس میں انسان کہیں نہ کہیں تنہا ہو جاتا ہے، گھٹن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس حوالے سے جہاں تک میں سمجھتی ہوں اس افسانے کی تحریر کیا گیا۔ باقی رہی بات جو ملک صاحب نے کہی کہ یقیناً افسانے کو جتنا لکھنے والا، خاص کر کے افسانہ نگار کے بارے میں تو یہ بات کہی جاتی کہ افسانہ وہی اچھا افسانہ وہی لکھ سکتا ہے جو ذہین ہو لکھنے کے معاملے میں، تو پڑھنے والے کو بھی اتنا ہی ذہین ہونا چاہیے یقیناً۔ تو بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ آج کی نشست ہمارے لیے بہت اہم نشست تھی، اور ایک یادگار اہم نشست ہے ہماری 2025 کی یہ پہلی نشست، بہت عمدہ، بہت اچھی نشست رہی۔ میں تمام دوستوں کی شکر گزار ہوں۔ آخر میں مسعود قمر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ نشست کا اختتام کرنا کریں۔ جی مسعود صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ، بہت آپ تمام احباب کا جو یہاں تشریف لائے۔ زاہدہ عنایت ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے اس خطے کی، میں نے تو اپنے اس فلیر کے تعارف میں بھی لکھا تھا کہ آپ جس طرف سے بھی ان سے ملیں، جس طرف سے بھی ملیں، تو وہ آپ کو ایک تخلیق کار ہی نظر آتی ہیں۔ وہ شاعر بھی ہیں، تنقید نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، وہ جو ہے وہ اپنا کالم نویس بھی ہیں۔ اب مطلب آپ دیکھیں ان میں کتنا کچھ انہوں نے لکھنے کو، لفظوں کو دیا اپنا سارا، جہاں جس انہوں نے پلیٹ فارم سے ہر چیز اپنی سوسائٹی کو، اور جو ان پہ جو بیت رہی تھی، جو سوسائٹی پہ بیت رہی تھی، انہوں نے اس کو کہیں کالم نویسی میں ڈالا، کہیں انہوں نے شاعری میں کیا، کہیں انہوں نے افسانوں میں کیا، کہیں انہوں نے اپنی دوسری جو ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ صرف انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، یہ ایک اہم بات ہے، لکھنا ایک اہم اتنا ضروری نہیں، لیکن یہ ایک اہم بات ہے
جو انہوں نے لکھا اس کی لاج بھی رکھی، اس کا ساتھ بھی دیا. اگر انہوں نے ظلم کے خلاف لکھا ہے تو انہوں نے عملی طور پر ظلم کے خلاف ساتھ دیا. یہ یہاں بڑے بڑے اس خطے میں نے دیکھے ہیں جو ظلم کے خلاف نظمیں لکھتے ہیں، لیکن سال بعد جو پرائڈ آف پرفارمنس ملنے کے لیے اپنی گردن جھکا کر اپنے گلے میں وہ تگمہ ڈلوا لیتے ہیں. بہت دیکھے میں نے یہاں. لیکن انہوں نے اس جبر کے جبر کی حکومت کی طرف دیا گیا تمغہ تھا، انہوں نے مسترد کیا کہ میں کیسے، جب میں جبر کے خلاف لکھ رہی ہوں تو میں ان کے ہاتھوں سے یہ اپنا اعزاز، یہ میرے لیے اعزاز نہیں ہے، یہ تو ایک ادب کی توہین ہے. یا تو آپ اس جبر کو ختم کریں تو یا پھر یہ جو ہے نا اعزاز مجھے نہیں چاہیے. کہ چند خواتین تھیں جو انہوں نے جن میں یہ تھیں، فہمیدہ ریاض تھی. فہمیدہ ریاض کی بیٹی نے بھی دیکھیں، انہوں نے بھی وہ تمغہ واپس کر دیا تھا. انہوں نے کہا میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی واپس کرتی. ایسی ریاست جہاں بچوں کو بہنوں سے اغوا کر لیا، اٹھا لیا جائے، جہاں نامعلوم افراد اٹھا کر، میں اس ریاست سے یہ تمغہ کیسے لے سکتی ہوں؟ جیسے میں نے تو انہوں نے یہ جو تھا، مردوں نے یہ جو تقسیم کیا تھا کہ یہ جو ہے عورتوں کا ادب ہے، یہ مردوں کا ادب ہے، ان کو انہوں نے مسترد کیا. انہوں نے ایز اے انسان ہو کر لکھا. یہ جو ہے تو ہماری یہ جو تنظیم ہے، اس میں ہمارا یہ جو پروگرام ہے گفتگو چند سخن پاروں پہ، یہ ہوتی اس لیے ہے کہ کچھ ایسی تحریریں جو کہ وقت کے ہاتھوں وہ کہیں کھوس ہی گئی ہیں، کہیں رکھ کر ہم بھول گئے ہیں، ان کو ہم دوبارہ لائیں اور اس پہ گفتگو کریں. ویسے بھی میں نے سمجھتا ہوں کہ کوئی تحریر اگر آج آپ 10 سال بعد پڑھیں گے، جب آپ نے پہلے پڑھی ہوگی تو اس وقت شاید آپ کی نظر میں اس کی کچھ اور تصویریں بن رہی. لیکن جب آپ 10 سال بعد دیکھیں، 20 سال بعد دیکھیں، 5 سال بعد دیکھیں، تو وہ اس کو کوئی اس کے اور مضمون بھی آپ پہ کھلیں گے. جیسے یہ ہے کہ میں تو یہ کرتا ہوں، اپنی مثال تو نہیں دینی، کہ نظم لکھ کر میں رکھ دیتا ہوں، وہ کبھی مہینوں پڑی رہتی ہے، ہفتوں پڑی رہتی ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہوں وہ اس میں تو یہ ہے. تو اس وقت لیکن جہاں اس افسانے پہ ہوئی ہے بات، بہت سب تمام لوگوں نے اس کے ہر پہلو پہ بات کر لی ہے. اس افسانے میں جو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو بتایا گیا کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. یہ جو ہے خدا ایک ہے متحرک بھی اور غیر، اس نے اپنے آپ کو غیر متحرک بھی کہہ دیا. جو سمندر ہے وہ کیا ہے، میری طرف آ نہیں رہا. بہت خوبصورتی اس پہ گفتگو ہوئی ہے. میں تمام دوست احباب جو آئے ہیں اجلاس میں، ان کا میں خصوصی طور پر جو ہے فینانا فرنام صاحبہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں بلکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ کامران عباس صاحب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری درخواست پہ کہا کہ آپ آئیں یہاں. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ جب بھی آپ کو موقع ملے، یہ ہمارا ہر ہفتے کو اجلاس ہوتا ہے یہاں، تو آپ تشریف لائیں. ہم زاہدہ جی کی پہ ایک خصوصی پروگرام ان کی شخصیت پہ اور ان کے سارے ادب پہ ہم ایک قریب ایک پروگرام رکھیں گے، جن میں دوسرے جو ان کے ساتھ ہیں، مہناز رحمان صاحبہ آئی ہیں، بہت بار یہ آ جاتی ہیں. یہ تو سب ایک ساتھ ہی تھے کام کرنے، لہٰذا میں ان کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. اور دوسرے تمام لوگ جیسے سرور غزالی صاحب آئے ہیں، تو وہ ہیں. عزیز ملک صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا وقت نکالا اور انہوں نے اس پہ گفتگو بھی. مہر زیدی صاحب ہیں. تو جیسا کہ میں تمام لوگوں کا نام بار بار لیتا، وہ میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کا نام چھوڑوں اور کس کا رکھوں. لیکن صاحب صدر کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں ناجیہ صاحبہ کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے وقت دیا اور اس کی ریکارڈنگ کی. اور اینجلا جو اپنے کاموں میں اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ
ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اس تنظیم کے لیے کام دیتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا۔ ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ گزار، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، شکریہ، اللہ شب بخیر۔ حافظ، اللہ حافظ۔